تبارک و تعالی ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ولا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی کوئی ایسا قدم مت اٹھاؤ کہ جس کی وجہ سے تمہاری جان جو ہے وہ ہلاکت میں پڑ جائے۔ اس وقت یہ جو بیماری ہے اور یہ دوسری لہر ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دوسری لہر پہلی کی بنسبت جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، چونکہ یہ ایک بیماری ہے اور اس کے جو ماہرین ہیں وہ ڈاکٹر حضرات ہیں۔ اسلام اور شریعت ہمیں یہ کہتا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی جس فن کے جو ماہر ہو اس کی رائے اور بات جو ہے وہ معتبر ہوتی ہے۔ چنانچہ جو شوگر کا مریض ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر ڈاکٹر اس سے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی یہ بیماری جو ہے یہ بڑھ جائے گی، آپ کے مر جانے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ پھر وہ شوگر کا مریض جو ہے وہ روزہ کھاتا ہے، کیوں کہ ایک ماہر فن اور ڈاکٹر نے اس کو یہ رائے دے دی، وہی معتبر ہے، شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہے۔ اب جب ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسری لہر پہلی کی بنسبت زیادہ خطرناک ہے، اور اگر ہم نے احتیاط نہیں کی، پرہیز نہیں کیا اور اس کا علاج نہیں کیا تو یہ ہماری تباہی کا سبب جو ہے وہ بن سکتا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے دوسروں کو بھی اس تباہی سے بچائے، اور اس میں ہم سے جو بھی کردار ادا ہو سکے وہ ہم ادا کریں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے سے، غزوہ ذات السلاسل جو ہے اس سے واپس آ رہے تھے، تو رات کو ایک جگہ وہ ٹھہرے، تو رات کو بدخوابی آئی، ان کو غسل ان کے اوپر فرض ہوا اور سخت سردی تھی۔ تو اب صبح جب وہ اٹھے تو نماز پڑھنی تھی اور نماز لوگوں کو پڑھانی تھی، اور ادھر سردی بھی بہت زیادہ تھی اور پانی بھی بہت ٹھنڈا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے غسل کیا اس پانی سے تو ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے تیمم کیا، اب پانی موجود ہے اور انہوں نے کیا کیا، تیمم کیا اور نماز صحابہ کو پڑھائی۔ آپ علیہ السلام کو جب پتہ چلا اس واقعے کا، لوگوں نے بتلا دیا کہ انہوں نے غسل کی جگہ تیمم کیا ہے پانی کے ہوتے ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ عمر آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ تو فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، قرآن کی یہ آیت میرے سامنے تھی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ اگر میں نے ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں۔ تو آپ علیہ السلام نے فضاحکا، آپ علیہ السلام نے تبسم فرمایا، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، آپ نے کچھ نہیں کہا کہ آپ نے غلط کیا۔ دیکھو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہاں ٹھنڈے پانی سے غسل کی وجہ سے ہلاکت کا اندیشہ تھا صحابی کو، صحابی نے غسل نہیں کیا بلکہ تیمم کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس پر تبسم فرمایا، ہنسی فرمائی، کچھ نہیں کہا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو جس سے انسان کے مرنے کا، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو، خطرہ ہو، تو ہم وہاں احتیاط کریں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اس لیے میں اہلیان بٹگرام کو بلکہ پورے پاکستان کے عوام کو آپ حضرات کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بیماری ہے اور اس میں احتیاط نہیں کرنی، احتیاط کرنی ہے، اور احتیاط کر کے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے اور بھائیوں کو بھی بچانا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ الوقایۃ خیر من العلاج، ہم سب بیمار ہوتے ہیں، بیمار ہونے کی صورت میں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ میری بیماری ختم ہو جائے۔ تو یہ احتیاطی تدابیر، یہ علاج ہے۔ تو جب یہ علاج ہے تو یہ علاج ہمیں اپنانا ہوگا، اور یہ کہنا کہ
یہ کوئی بیماری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، توکل کرنا چاہیے. اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ پہلے ہم اسباب اختیار کر لیں اور پھر اس کے بعد توکل جو ہے وہ اللہ پر کریں. میں ماسک لگا کر میرا عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس بیماری سے مجھے میرا ماسک جو ہے وہ بچا رہا ہے. یہ تو میں نے سبب کے تحت ایک سبب اختیار کی ہے بیماری سے بچنے کے لیے، لیکن بچائے گا مجھے کون؟ اللہ بچائے گا. اس لیے اس موقع پر ہمیں 2 کام کرنے کی ضرورت ہے. پہلا تو یہ کہ ہم رجوع اللہ کریں. گناہوں کی وجہ سے یہ بیماریاں آتی ہے، یہ وبائیں آتی ہے. ہم رجوع اللہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں، معافی مانگے، استغفار کرے. اور دوسرے نمبر پر ہمارے جو ڈاکٹر حضرات، جو ماہرین ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ماسک استعمال کرے، فاصلہ رکھے، اور جو احتیاطی تدابیر وہ ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں ان تمام احتیاطی تدابیر کو اپنانا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور یہی اسلام کی تعلیم ہے. وما علینا الا البلاغ.